آپ کی توقعات کیا تھیں آج کے فیصلے؟ آپ بھی مطلب بہت سارے آپ کے جو رہنما ہیں وہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ ابھی سے مایوس ہو گئے ہیں عدالت سے کیا؟ نہیں، مایوسی کی میری کوئی اس میں بات نہیں ہے. میں تو اس کو فالو بھی نہیں کرتا ایسی باتوں کو، کیونکہ یہاں کچھ معیار بھی دورے ہیں انصاف کے. تو اگر آپ جو انصاف آپ نے نواز شریف صاحب کو دیا ہے وہی سب کو دیں. اس لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ بار بار آج جیسے طلال چودھری صاحب کا، دانیال عزیز صاحب کی بات کی، نہال ہاشمی صاحب کی بھی کورٹ نے خود بھی بات کی، ان کو معافی نہیں ملی تھی، سپریم کورٹ سے نہیں ملی تھی. جی، تو کوئی معافی نہیں یہاں ملی. تو لگتا ہے کہ شاید معاملات ویسے نہیں ہوں گے. آپ کی ایکسپیکٹیشن جو بھی فیصلہ کریں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر. ہم نے بڑے بڑے فیصلے قبول کیے اور ایسے فیصلے ہیں جن کو نہ تاریخ قبول کرے گی نہ قانون کا نظام قبول کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ خود بھی ان معاملات کو ریویو کرے تو بہتر ہے. آج ساکھ بحال کرنے کی بات ہے اور وہ ساکھ بحال کرنا بھی عدالتوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ ساکھ فیصلوں سے بحال ہوگی. انصاف کے دورے معیار نہیں ہو سکتے. اگر آپ ایک شخص پر ایک معیار کا استعمال کرتے ہیں جی تو دوسرے پر بھی وہی اطلاق ہوگا. لیکن بھائی صاحب، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مقبول جو رہنما ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے. ظاہر ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بھی پھر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر عوامی عدالت بھی فیصلہ کرے گی. یہ فواد چودھری صاحب بھی خود بھی وکیل ہیں تو ان کی ڈگری کچھ مشکوک نظر آتی ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر عدالتوں کے فیصلے مقبولیت پر ہونے شروع ہو گئے تو پھر انصاف تو نہیں رہے گا. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے فیصلے مقبولیت پر نہیں کرنے، ہم نے فیصلے شخص کو دیکھ کر نہیں کرنے، ہم نے فیصلے کسی اور مقصد کے لیے نہیں کرنے. ہم نے انصاف دینا. عدالت کا کام ہے انصاف دینا، اور انصاف کا بنیادی معیار یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کریں وہ کل کسی اور پر بھی اس کا اطلاق ہو سکے. وہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو جس نے بھی وہ مستقبل میں وہ کام کیا ہو تو اس فیصلے کی روشنی میں اس کا بھی وہی فیصلہ آئے. دیکھیے بھائی صاحب، اب یہ نااہل ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب بھی ہوئے، بہت سارے آئینی ماہرین جو ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا. یہ جو توہین عدالت کے تھے یہ بھی غلط، اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. لیکن کیا سیاسی رہنماؤں کو اس طرح نااہل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال تو ہے نا. مطلب یہ تلوار سیاست دانوں کے اوپر لٹکتی رہتی ہے. ہم نے صرف نااہل نہیں کیا، ہم نے پھانسی بھی دی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا ان کی برقرار رکھی تھی، اور جتنے جج اس بینچ پر تھے اپنی وفات سے پہلے سب نے کہا کہ ہم نے دباؤ کے تحت فیصلہ دیا. تو اس میں بڑے سبق ہیں. پھر نواز شریف صاحب کو جو فیصلہ ہوا کہ آپ نے چلتی حکومت کس بنیاد پر توڑی، اس بنیاد کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. تو ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہماری عدالتیں کیا کس مقصد کے لیے یہ فیصلے کرتی رہی ہیں، کیا دباؤ تھے. ہمیں ان دباؤ سے بچنا پڑے گا. جو عدالتیں، جس ملک کا نظام دباؤ کے تحت چلنا شروع ہو جائے پھر وہاں عوام کا جو اعتماد ہوتا ہے عدالتوں پر وہ نہیں رہتا، وہ سب سے خطرناک بات. لیکن بھائی صاحب ابھی دیکھیں حال ہی میں جتنے سپریم کورٹ میں معاملات گئے ہیں، اس کو آپ کے کچھ لیڈرز نے جوڈیشل کو بھی کہا ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ کی سپیس لے لی ہے. تو پارلیمنٹ کی سپیس اگر لی گئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں قصور تو سیاستدانوں اور پارلیمان کا بھی ہے نا. قصور دیکھیں، قصور کی بات نہیں ہے. عدالت قصور کی بنیاد پر نہیں چلتی کہ کسی نے اگر پارلیمان نے صحیح لیجسلیشن نہیں کی ان کی نظر میں، یا پارلیمان کو ایک اختیار آئین دیتا ہے اور اس کو استعمال نہ کرے، یا پارلیمان کے اندر کیا ہوا ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو وقت کے ساتھ عدالتیں طے کرتی ہیں. لیکن ان کے طے کرنے کا جو معیار ہے وہ ہو جس کو مستقبل میں بھی دوسرے فیصلوں پر بھی، دوسرے معاملات پر بھی اس کا اطلاق ہو سکے. وہ اس میں کچھ کمی. تو بھائی صاحب اس میں آپ کی کیا توقع ہے؟ دیکھیے ابھی تو 7 دن پڑے ہیں. عمران خان صاحب معافی مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ شاید مانگ بھی لیں گے. مانگ لیتے ہیں تو یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ ان کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو آپ کی اس پہ کیا توقعات ہیں؟ یہ معاملہ عدالت اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے. وہ آپس میں جو فیصلہ کر لیں. عدالت میں عام طور پہ اگر آپ معافی مانگ لیں تو عدالتیں معاف کر دیتی ہیں. لیکن آپ کے سامنے معاملات ہیں جہاں پر معافی نہیں دی گئی تو
اگر ایک میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک انصاف کا معیار میرے لیے ہے تو آپ پر بھی اسی کا آج اس کا ریفرنس خود دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے. سر جوڈیشل یہ جو آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا خان صاحب کے خلاف، کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں نے درج نہیں کیا. آئی مین آپ کی گورنمنٹ جی ہاں جو باتیں ہوئی ہیں اس کو کسی نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ اس میں ATA کا اطلاق ہوتا ہے. میں ذاتی طور بنیادی طور پر ATA کے حق میں نہیں ہوں. ATA کا جو قانون تھا، آج کل ہر دوسرے پرچے میں آپ دیکھیں گے ATA آیا ہوا تھا. اس کا مقصد صرف دباؤ ہوتا ہے کہ ATA کے چونکہ فیصلے اسپیشل عدالتوں میں ہوتے ہیں، جلدی ہوتے ہیں، تو یہ مقصد اس قانون کا نہیں تھا. یہ ٹیررزم کے ایکٹس کے لیے بنا تھا، لیکن اس کا استعمال عام ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب عدالتیں ان معاملات کو نہیں روکیں گی، ایک فیصلہ بھی اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا آ جائے تو یہ ATA ہونا بند ہو جائے گا. اب کس بنیاد پر عمران خان صاحب پر وہ ATA کی بات کی گئی ہے؟ وہ IG کو دھمکانے کے اوپر جو اسی کیس کے اندر جو ہے، تو کیا یہ ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ اب عدالتیں ہی فیصلہ کر پائیں گی. ٹیررزم کیا ہے؟ اکنامک ٹیررزم. آپ کے سامنے اس ملک کے سابق وزیر خزانہ جو اب سینیٹر بھی ہیں، جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ آپ اس کو اکنامک ٹیررزم کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ IMF کیا کرتا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، وہ کن چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 29 تاریخ ان کا بورڈ بیٹھنا ہے، اور آپ اس ملک کے 2 صوبوں کے وزیر خزانہ کو کہتے ہیں کہ تم یہ خط لکھو، اور ایک وزیر کہتا ہے جی اس کا کیا اثر ملک پر پڑے گا، اور آپ کہتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جانتے ہوئے کہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، کہ آپ ملک کو بڑے مشکل حالات سے دوچار کر سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ اصرار کریں کہ یہ کام کیا جائے اور کروائیں، تو پھر اس کا آپ نہیں، وہ تو یہ جو آپ بات کریں اس میں وزن ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہے. یہ دیکھیں ہم پہ بھی دہشت گردی کے پرچے بنے ہوئے ہیں، تو ضروری تو نہیں سر کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہوا غلط ہوا وہ بھی انہوں نے بنائے، کچھ پہلے بھی بنے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک پولیس افسر کو دھمکی دیں گے تو پھر اس کا تو یہی پرچہ بنے گا کہ یہ دہشت گردی ہے.